یہ 2 عیدیں جو ہم اہل حدیث مناتے ہیں یہ تو آسمان سے آئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ تیسری عید، چوتھی عید، کتنی عید مناتے ہیں آپ کے یہاں پر؟ ہاں اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ تماشا ہو گیا ہے دین. جیسے جیسے مولویوں کا پیٹ بڑھ رہا ہے امت میں نئی نئی عیدیں بنتی جا رہی ہیں. ہاں پہلے ایک تیسری عید مناتے تھے لوگ عید میلاد کے نام سے. ابھی میں نے ممبئی میں دیکھا کہیں پر عید غوثیہ 11ویں کے دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کر دیا. عید غوثیہ مناتے. کس نے بنائی بھائی یہ عید؟ یہ عید میلاد کے آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ یہ عید غوثیہ کے آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ یہ تمہارے باپ کا دین ہے؟ جب مرضی میں آئے نئی عید ایجاد کر لو، جب مرضی میں آئے نئی نماز ایجاد کر لو. تم اپنے گھر میں کسی کو اجازت نہیں دو گے. میں تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں، بولو بھائی بیٹ ہٹا کے یہاں رکھو، کھڑکی یہاں پہ بناؤ، ٹی وی یہاں رکھو، فریج یہاں رکھو، پلنگ یہاں رکھو، دروازہ یہاں سے توڑ کے یہاں بناؤ، آپ کیا بولو گے؟ بولو گے میرا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو اس میں دخل اندازی کرنے والے؟ میں میری مرضی، میں جہاں صوفہ رکھوں، جہاں بیڈ رکھوں، جہاں کبڈ ہو. تم کون ہوتے ہو میرے گھر میں دخل اندازی کرنے والے؟ میں آپ کے گھر میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. آپ اللہ تعالیٰ کے دین میں دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں آپ میری مرضی نہیں چلنے دیتے. آپ چاہتے ہیں دین میں آپ کی مرضی چلے. آپ جب چاہیں نئی عید ایجاد کر لیں، آپ جب چاہیں نئی نماز ایجاد کر لیں، جب چاہیں کوئی نئی عبادت ایجاد کر لیں. کوئی ٹھیکہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا؟ بعض لوگ دین کے ٹھیکیدار بن گئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثوابوں کی ایجنسی دے دی ہے. ثواب ایسے بانٹتے ہیں لوگ. ہاں شب برات میں یہ نماز پڑھو اتنے شہیدوں کا ثواب، شب معراج میں یہ نماز پڑھو اتنے شہیدوں کا ثواب، یہ والا درود پڑھ لو اتنے شہیدوں کا ثواب. بھائی ثواب دینے والا کون ہے؟ تمہارے ابا کو اللہ تعالیٰ نے ایجنسی دی ہے ثواب بانٹنے کی. کس کی طرف سے بانٹ رہے ہو ثواب؟ ثواب دینے والا اللہ ہے. کون سے عمل پر ثواب ملے گا یہ کون طے کرے گا؟ اللہ بتائے گا نا. بھائی ثواب اللہ کو دینا ہے کہ آپ اپنے حساب سے طے کر دیں گے فلاں رات میں نماز پڑھ لو اتنا ثواب، فلاں درود پڑھ لو اتنا ثواب، فلاں دعا پڑھ لو اتنا ثواب. کھیل بنا دیا ہے لوگوں نے بدعت. بدعت کی وجہ سے دین کھیل بن گیا ہے، کھلواڑ بنا دیا ہے دین کو. یہ بدعت حسنہ کے نام پر ہمارے یہاں ایک مسلک کے لوگوں نے دین کو ایسا تماشا بنا دیا ہے نا کہ اب معاملہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہ گیا. ہمارے یہاں جو بریلوی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے یہ تو لوگوں کے ذہن میں بتا دیا بھائی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، جو چیز اچھی لگے دین میں وہ بدعت ہو سکتی ہے. اب یہ جب تصور لوگوں کو دے دیا نا کہ کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، اپنے حساب سے دین میں نئی چیز ایجاد کر لو، اگر اچھی ہے تو چل جائے گی، یہ تصور دینے کے بعد اب معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. اب ان کا سارا دین چرسیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. بریلویوں کا دین اب بریلوی مولویوں کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا، اب بریلوی چرسیوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب ان کے چرسی لوگ طے کرتے ہیں کہ عید کیسے منانی ہے. آپ نکل کے عید میلاد کے دن سڑکوں پہ نکل کر کے دیکھیں نا، کتنے بھی ان کے علماء بیانات دے، لوگوں کو روکیں کہ عورتوں کو جلوسوں میں نہیں جانا چاہیے. آپ سڑک پہ نکل کر کے دیکھیں بھیڑ لگی ہوتی، مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتے ہیں. کتنے علماء ان کے بیانات دے ڈی جے مت بجاؤ، کوئی مان رہا ہے؟ نہیں. کیونکہ بھائی آپ نے اپنی عوام کو کہا بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، دین میں کوئی بھی چیز ایجاد کرو اگر اچھی ہے تو ایکسیپٹیبل ہے. تو اب ایجاد کرنے کا معاملہ صرف مولویوں کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا، اب چرسی ایجاد کر رہے بدعتیں. ساری جو تگودو دیکھتے ہیں آپ عید میلاد کے دن نا، یہ ساری محنتوں میں بازاروں میں سڑکوں پر آپ کو بریلویوں کے مولوی نہیں دکھائی دیں گے، ان کے چرسی لوگ دکھائی دیں گے. سارے چرسی لوگ طے کرتے ہیں عید کیسے منانی ہے. تماشا بنا دیا ہے دین کا، چاہے عید میلاد کا موقع یا محرم کا موقع. دیکھو کیسی کیسی خرافات سڑکوں میں ہو رہی محرم پہ، باقاعدہ مورتیاں بنا کر مورتیاں بنائی جا رہی ہیں. ہاں کوئی گھوڑے کی شبیہ بنا رہا ہے تو کوئی ابلیس کی شبیہ بنا رہا ہے. ڈانس ناچ گانا سب کچھ ہو رہا ہے. اور مسئلہ نہیں کہ ناچ گانا ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناچ گانا ڈانس، یہ شبیہیں، یہ مورتیاں، یہ کرتب الگ الگ طرح کے، یہ دین کے نام پہ ہو رہے ہیں. کوئی آگ زنی کر رہا ہے تو کوئی تلوار زنی کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئلوں پہ چل رہا ہے تو کوئی کوئلے میں کود پڑ رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ دین کے نام پر ہو رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آپ نے دروازہ کھول دیا بدعت کے نام پہ. کچھ بھی کرو، اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بدعت حسنہ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بھائی بدعت حسنہ اور سیئہ کی بحث بات کی ہے کہ بدعت حسنہ یا سیئہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں جتنا دین اللہ اس کے رسول نے دے دیا ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو نئی نئی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ عبداللہ ابن مسعود نے یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا, اتباع کرو, ولا تبتدعوا, اور نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو, فقد کفیتم, کیونکہ تم کافی کر دیے گئے ہو. تمہارے لیے اللہ نے جتنا دین نازل کر لیا وہ تمہارے لیے کافی ہے. اس لیے تمہارا کام نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا نہیں ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک اتباع اور ایک ابتداء. اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا. اور ابتداء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا. جو سلفی ہوتا ہے اہل حدیث, وہ کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ کو فالو کرتا ہے. رسول اللہ نے 2 عیدیں منائی, میں 2 عیدیں مناؤں گا. رسول اللہ نے یہ نماز پڑھی تو میں یہ نماز پڑھوں گا. رسول اللہ نے روزہ رکھا تو میں روزہ رکھوں گا. سلفی جو ہوتا ہے وہ فالو کرتا ہے. اور بدعتی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رسول اللہ نے 2 عید منائی, میں 4 مناؤں گا. رسول اللہ نے یہ نمازیں پڑھی, میں یہ ایکسٹرا بھی پڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد درود پڑھتے تھے, میں اذان سے پہلے بھی درود پڑھوں گا اور اس کو اذان میں شامل بھی کر دوں گا. میں ہوتی کہ نہیں ہوتے اذانوں میں؟ اذان کا حصہ بنا دیے درود کو. اذان سے پہلے درود تیز آواز میں پڑھ رہے ہیں. بدعتی کا پرابلم یہ ہوتا ہے, اس کو رسول اللہ کے پیچھے نہیں چلنا ہے, وہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جنت کے راستے پہ کوئی رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اخشاکم للہ واتقاکم انا, تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں. رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, پیچھے چلو. جتنا رسول اللہ نے بتا دیا اتنا کرو, جہاں رسول اللہ نے روک دیا وہیں پر رک جاؤ. رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. حضرت حذیفہ غالباً فرماتے ہیں نا, کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها, ہر وہ عبادت جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کی وہ تم بھی مت کرو. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا, کیونکہ پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. جو پہلے والے تھے انہوں نے سارے دین پہ عمل کر لیا. ایسا نہیں کہ کچھ دین صحابہ سے چھوٹ گیا, وہ صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم کو کرنا ہے. اس لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا واتبعوا طریق من کان قبلکم, جو تم سے پہلے کے لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلو. سلفیت اسی کا نام ہے, صحابہ کے راستے پہ چلنا. اور صحابہ کا راستہ اتباع کا راستہ تھا, ابتداء کا راستہ نہیں تھا. صحابہ کرام اتنا کرتے تھے جتنا رسول اللہ نے بتایا. عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا, اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ اور رسول اللہ پر سلامتی ہو. کوئی غلط بات کہی تھی اس نے؟ بات تو بالکل اچھی تھی. کون جو ہے نا وہ مائی کا لال یہ بول سکتا ہے کہ یہ کوئی بدعت سیئہ تھی؟ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی کہ رسول اللہ پر سلامتی بھیج رہے. ہاں, تو جب ان کے سامنے کہا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو, تو ابن عمر نے کہا بات تو ٹھیک ہے, میں بھی رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں, لیکن ہم کو رسول اللہ نے چھینک آتے وقت یہ نہیں سکھایا کہ ہم رسول اللہ پر سلامتی بھیجیں, بلکہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ رب العالمین کی حمد ہو. تو جو رسول اللہ نے کہا وہ کہو, آگے مت بڑھو رسول اللہ سے, جتنا رسول اللہ نے بتایا اتنا کرو. حضرت معاویہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں نا, ان میں سے 2 رکن, 2 کونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رکن. تو 2 ارکان کا استلام ہوتا ہے نا, رکن یمانی کا اور حجر اسود کا, 2 کونوں کا استلام کیا جاتا ہے.
تو حضرت امیر معاویہ چاروں ارکان کا استعلام کر رہے تھے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ چاروں ارکان کا استعلام کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پورا گھر ہی برکت والا ہے، تعظیم کے لائق ہے، تو اس کا کوئی بھی رکن کیوں چھوڑا جائے؟ سارے ارکان کا استعلام کر لیتا ہوں اس لیے میں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف 2 ارکان کا استعلام کرتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. حسنہ کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ نے کیا ہو، جو رسول اللہ کا اسوہ ہے وہی حسنہ ہے. تو جب حضرت امیر معاویہ نے بات سنی ابن عباس کی تو فرمایا صدقتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام حق قبول کرنے والے، ان سے غلطی ہوئی، ان کی تصحیح کی گئی، فوراً انہوں نے اس تصحیح کو قبول کیا. تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، نہ اس سے آگے بڑھنا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے. اس لیے ان کے زمانے میں دین کے نام پر جب بھی کوئی عمل ہوتا اور اگر وہ ثابت نہیں ہوتا وہ برداشت نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو مسجد میں حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں کنکریاں ہیں. ایک آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ کو اللہ اکبر، لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آ کر کے ابن مسعود کو بتایا. ابن مسعود آئے اور دیکھا کہ مسجد میں ایک ایسا عمل ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہو رہا تھا، گالیاں نہیں دی جا رہی تھی. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سیئہ چیز ہو رہی تھی؟ اچھائی چیز ہو رہی تھی، تکبیر ہو رہی تھی، تحلیل ہو رہی تھی، تسبیح پڑھی جا رہی تھی. پر ابن مسعود نے جب یہ کام ہوتا ہوا دیکھا، ابن مسعود نے فرمایا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی. ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، تنبیہ فرمائی. بلکہ غالباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد میں جانا چھوڑ دیا، اس مسجد میں جہاں پر بدعت ہو رہی تھی. تو صحابہ کرام کے ہاں کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو چیک کرو، اچھی ہے تو دین میں ایڈ کرنے کی اجازت دے دو، اچھی نہیں ہے تو ریجیکٹ کرو. ان کے ہاں اصول یہ تھا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس کو اچھائی کیوں نہ سمجھیں. اچھا وہ نہیں ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگا، اچھا وہ ہے جو رسول اللہ کو اچھا لگا. بدعتی سوچتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں یہ کروں گا، پر سلفی کیا سوچتا ہے میں وہ کروں گا جو اللہ کو اچھا لگا. اچھا کیا ہے آپ اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے. اچھا کیا ہے یہ اللہ نے بتا دیا، اچھا کیا ہے یہ رسول اللہ نے بتا دیا، اور اللہ اس کے رسول نے بتا دیا بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی. کل بدعت ضلالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں امت کو یہ تاکید کرتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. رسول اللہ نے صحابہ کو کیا اختیار دیا تھا تم اپنے حساب سے نئی نئی چیزیں میری وفات کے بعد ایجاد کر لینا؟ نہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. بندے کو اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ نے جیسے اللہ کو خوش کیا ویسے اللہ کو خوش کرو. اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ نہیں چاہیے. آخری بات بولتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ سے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق آپ کریں. عمل کم ہو لیکن رسول اللہ کی سنت کے موافق ہو تو سنت کی اتباع کی برکت کی وجہ سے کم عمل کا ثواب بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. سنت کی اتباع میں بہت برکت ہے. اور عمل بہت زیادہ ہو لیکن رسول اللہ کی سنت کے موافق نہ ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں رہتا ہے نا. بھائی میں سوچوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے تھے نماز میں 4 کرتا ہوں ایکسٹرا، تو ثواب زیادہ ملے گا؟ ہاں. رسول اللہ 1 رکوع کرتے تھے 1 رکعت میں 2 کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 رکعت فرض پڑھتے تھے، میں 8 رکعت فرض پڑھوں گا. اللہ کو آپ سے زیادہ نہیں چاہیے، اللہ کو آپ سے رسول اللہ کے موافق چاہیے. کم عمل بھی اگر رسول اللہ کے موافق آپ نے کر لیا، اللہ کے نبی نے بتایا جس نے رمضان کے 30 روزے 29 روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے اور رکھ لیے، کل کتنے روزے رکھے؟ 36 اور 35 روزے.
35-36 روزے رکھ لیے آپ نے رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، ثواب کتنا ملتا ہے؟ ہاں کتنا؟ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. سنت کے مطابق آپ صرف 35-36 روزے رکھ رہے ہیں، ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پورا سال روزہ رکھنے کا. اور اگر سنت کے خلاف کسی نے پورے سال روزے رکھے تو ہاں، اللہ کے نبی کے ایک صحابی نے پورے سال روزے رکھ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ساما من سام الدہر، جو پورا سال روزہ رکھے اس کا ایک روزہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. ایک بھی روزہ اس نے نہیں رکھا. سنت کے مطابق صرف 35-36 روزے رکھے، پورے سال کا ثواب. سنت کے خلاف، کیونکہ رسول اللہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے. سنت کے خلاف آپ نے پورے سال روزے رکھ لیے تو ایک روزے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سنت کی مخالفت ہے. تو سنت میں برکت ہے، سنت کی اتباع میں برکت ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے بندے کو اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ نیا نیا میں کیا کر سکتا ہوں. ہمارا دین نیا نہیں ہے، الحمدللہ 1400 سال پرانا ہے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ویسی کریں گے جیسے رسول اللہ نے کی. لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ ہم کو بتاتا ہے عبادت کیسی کرنی ہے. جس عبادت پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو وہ عبادت اللہ کے یہاں پہ ریجیکٹ ہے نا. جیسے نوٹ ہوتا ہے نا، نوٹ پہ اگر ریزرو بینک کی مہر نہ لگی ہو تو وہ نوٹ چلتی ہے؟ نہیں چلتی. ویسے کسی عبادت پر جب تک محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگی ہو وہ عبادت انویلڈ ہے اللہ کے یہاں، وہ قبول ہی نہیں ہوگی. کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا رسول اللہ نے یہ عبادت کی ہے کہ نہیں کی ہے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.